سیاست اور تقدیر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا کسی رہنما کا عروج و زوال صرف اس کے فیصلوں کا نتیجہ ہوتا ہے یا اس میں ستاروں کی چال کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ جی یہ سوال تو ہمیشہ سے بہت دلچسپ رہا ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک نجومیاتی تجزیہ ہے جو جنوبی ایشیا کے دو بڑے سیاسی رہنماؤں پاکستان کے عمران خان اور بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ کی زندگیوں کا موازنہ کرتا ہے۔ اور یہ کوئی عام موازنہ نہیں ہے۔ اس تجزیے کا جو مرکزی دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کے ذائچے یعنی جنم کنڈلیاں حیرت انگیز طور پر ایک جیسی ہیں۔ ایک جیسی؟ مطلب کتنی ایک جیسی؟ جی تقریباً ایک جیسی، اور اسی مماثلت کی بنیاد پر ان کی سیاسی زندگی، ان کی شہرت، ان کی مشکلات اور یہاں تک کہ ان کے مستقبل کے بارے میں بھی کچھ بڑے دعوے کیے گئے ہیں۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا مقصد اسی تجزیے میں اترنا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ایک ذریعے کے مطابق وہ کون سی نجمیاتی وجوہات ہیں جو دو الگ ممالک، دو مختلف سیاسی حقیقتوں کے باوجود ان دونوں کی تقدیر کو آپ کہیں کہ ایک ہی دھاگے میں پروتی نظر آتی ہیں۔ بالکل، آئیے دیکھتے ہیں کہ ستارے کیا کہانی سناتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو اس تجزیے میں بتائی گئی ہے وہ خود ہی کافی حیران کن ہے۔ کہا گیا ہے کہ عمران خان اور شیخ حسینہ دونوں اتوار کے دن پیدا ہوئے ہیں۔ جی، اور دونوں کا شمسی برج یعنی سن سائن میزان ہے، لیبرا۔ یہ تو واقعی ایک عجیب اتفاق ہے۔ بالکل، اور یہیں سے کہانی کا مرکزی نقطہ شروع ہوتا ہے۔ علم نجوم میں میزان برج کو انصاف، توازن اور خاص طور پر سیاست سے جوڑا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ یہ دونوں سیاست کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن اس تجزیے میں ایک بنیادی تضاد کی نشاندہی کی گئی ہے جو ان دونوں کی کہانی کا محور ہے۔ اچھا، وہ کیا تضاد ہے؟ وہ تضاد یہ ہے کہ میزان کا حاکم سیارہ زہرہ یعنی وینس ہے، جو محبت، ہم آہنگی اور سفارت کاری کا سیارہ ہے، اور اس تجزیے کے مطابق ان دونوں کے ذائچوں میں یہی سیارہ زہرہ بہت کمزور یا آپ کہیں کہ متاثرہ حالت میں ہے۔ مطلب اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسے شخص کو تیراکی کے مقابلے میں حصہ لینے کو کہا جائے جسے پانی سے ڈر لگتا ہو۔ اچھا، وہ شاید اپنی ہمت سے لڑیں، کچھ دیر کے لیے مقبول بھی ہو جائیں، لیکن انجام کار انہیں اسی میدان میں گہری چوٹ لگنی تھی۔ اس تجزیے کے مطابق سیاست ان کے لیے ایک فطری راستہ تھا ہی نہیں، بلکہ ایک ایسی جدوجہد تھی جس کا اختتام منفی ہونا تھا۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے، یعنی جس میدان میں وہ سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہی ان کی فطرت کے خلاف تھا، اور یہ بات ان کی موجودہ صورتحال سے جڑتی ہوئی نظر آتی ہے نا؟ جی بالکل۔ دونوں رہنما اپنی زندگی کے آخری حصے میں شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ایک جیل میں ہیں اور دوسری کو جلاوطنی جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ کیا ذائچوں میں اس قدر مخصوص حالات، مطلب قید و بند جیسی مشکلات کی کوئی واضح نشاندہی موجود تھی؟ جی، اس تجزیے کے مطابق اس کی نشاندہی بہت واضح ہے۔ یہاں دو خاص گھروں کا ذکر آتا ہے، چھٹا اور آٹھواں گھر۔ ایک منٹ، چھٹا اور آٹھواں گھر، یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے۔ کیا ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ذائچے کے کون سے حصے ہوتے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے؟ ضرور، اسے ایسے سمجھیں کہ ذائچہ زندگی کا ایک نقشہ ہے جس میں 12 خانے یا گھر ہیں۔ ہر گھر زندگی کے ایک الگ شعبے کی نمائندگی کرتا ہے، جیسے کریئر، خاندان، صحت وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ اب اس نقشے میں جو چھٹا گھر ہے وہ آپ کے دشمنوں، بیماریوں اور قانونی لڑائیوں کا گھر ہے، اور آٹھواں گھر وہ اچانک آنے والی بڑی تبدیلیوں، بحرانوں، پوشیدہ خطرات اور ذلت کا گھر ہے۔ اوہ، اچھا۔ اب اگر ان گھروں کے مالک سیارے ہی کمزور ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کے ان شعبوں میں سیکیورٹی گارڈ سو رہے ہیں، خطرات اور مشکلات آسانی سے اندر آ سکتے ہیں۔ اور اس تجزیے کے مطابق ان دونوں رہنماؤں کے ذائچوں میں چھٹے اور آٹھویں گھر کے حاکم سیارے بہت کمزور پوزیشن میں ہے۔ اسی لیے علم نجوم کی زبان میں اسے قید و بند اور قسم پرسی کی زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یعنی زندگی کے نقشے کے وہ حصے جو تحفظ فراہم کرتے ہیں وہی کمزور تھے۔ یہ تو واقعی ایک سنگین نجومیاتی کمزوری لگتی ہے۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس تجزیے میں ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
سورج اور چاند کے درمیان کا فاصلہ۔ اچھا، دونوں زائچوں میں یہ فاصلہ کچھ ایسا ہے جو نجومیاتی طور پر زندگی کے آخری حصے میں شدید پریشانیوں اور خاندانی سکھ میں کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خاندانی سکھ میں کمی؟ جی، کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو رشتوں کا سکھ نہیں ملتا یا خاندان کی طرف سے کوئی بڑا صدمہ پہنچتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، جیسے شیخ حسینہ کے والد شیخ مجیب الرحمان کا قتل، جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ صحیح۔ اور عمران خان کے والد کے حوالے سے جو عوامی سطح پر باتیں موجود ہیں، ان کا بھی اسی تناظر میں ذکر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر زائچوں میں اتنی منفی باتیں تھیں، قانونی لڑائیاں، قید و بند اور خاندانی دکھ کی پیشگوئیاں تھیں، جی، تو پھر یہ دونوں رہنما اس قدر مشہور اور مقبول کیسے ہوئے؟ ان کی عوامی حمایت تو بے پناہ رہی ہے، خاص طور پر عمران خان کی۔ اس تضاد کی کیا وضاحت ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کی وضاحت بھی اسی تجزیے میں موجود ہے۔ عمران خان کی بے پناہ اور بین الاقوامی شہرت کی وجہ ان کے زائچے میں راہو کی پوزیشن کو بتایا گیا ہے۔ راہو؟ جی، راہو علم نجوم میں ایک پراسرار سیارہ ہے جسے مادی خواہشات، شہرت، غیر روایتی کاموں اور خاص طور پر غیر ملکی سرزمین پر کامیابی سے جوڑا جاتا ہے۔ ان کے زائچے میں راہو کی پوزیشن ایسی ہے جس نے انہیں کرکٹ کے ذریعے دنیا بھر میں شہرت دی۔ لیکن یہ تو ان کے کرکٹ کیریئر کی بات ہوئی، سیاسی مقبولیت کا کیا راز ہے؟ اس کے لیے تجزیے میں ان کے زائچے کے 3 اور گھروں کا ذکر کیا گیا ہے، 5واں، 9واں اور 11واں گھر۔ اچھا، آسان الفاظ میں 5واں گھر عوام اور عوامی حمایت کا ہے، 9واں گھر قسمت کا ہے اور 11واں گھر آپ کی امیدوں اور خواہشات کی تکمیل کا ہے۔ اس تجزیے کے مطابق عمران خان کے زائچے میں ان تینوں اہم گھروں کے حاکم سیاروں کا تعلق براہ راست پہلے گھر سے بنتا ہے، جو خود انسان کی اپنی شخصیت کا گھر ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام، قسمت اور امیدیں، یہ سب کچھ ان کی اپنی شخصیت سے جڑ گیا، پالیسیوں یا کارکردگی سے زیادہ؟ بالکل، اس تجزیے کا نتیجہ یہی ہے کہ ان کی مقبولیت کا مرکز ان کی کرشماتی شخصیت ہے، اور اسی سیاروی امتزاج کی وجہ سے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ وہ متنازع ہونے کے باوجود زندگی کے آخری دن تک مشہور اور متعلقہ رہیں گے، کیونکہ عوام کی حمایت براہ راست ان کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ جی، اب اگر اس کا موازنہ شیخ حسینہ کے زائچے سے کریں تو وہاں بھی 5واں اور 9واں گھر مضبوط ہے، جس نے انہیں عوامی مقبولیت دی، لیکن 11ویں گھر یعنی امیدوں کے گھر کا حاکم سیارہ ایک بہت کمزور پوزیشن میں 6ٹھے گھر یعنی قانونی لڑائیوں کے گھر میں بیٹھا ہے۔ تو اس ایک سیاروی فرق کی وجہ سے دونوں کی مقبولیت کا انجام اتنا مختلف ہو گیا؟ جی، اس تجزیے کے مطابق اسی ایک فرق کی وجہ سے شیخ حسینہ کی شہرت آخری عمر میں بدنامی اور مخالفت میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ ان کی امیدوں کا گھر کمزور تھا، جبکہ عمران خان کی عوامی حمایت کا گراف مشکلات کے باوجود برقرار رہے گا۔ مطلب عوامی مقبولیت تو دونوں کو ملی، لیکن اس کے برقرار رہنے کی صلاحیت اور انجام میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بالکل۔ ان کی عوامی تصویر اتنی واضح ہے تو کیا ان کی ذاتی باتوں جیسے ان کے وعدوں اور بیانات کے بارے میں بھی زائچہ کچھ بتاتا ہے؟ کیونکہ سیاست میں قول و فعل کا تضاد ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ جی، اور اس حوالے سے اس تجزیے میں ایک بہت اہم اور تشویشناک دعویٰ کیا گیا ہے۔ وہ کیا؟ دونوں زائچوں میں تیسرے گھر کا حاکم سیارہ 8ویں گھر میں موجود ہے۔ تیسرا گھر ہماری گفتگو، ہمارے بیانات، معاہدوں اور رابطوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ 8واں گھر، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، راز، پوشیدگی اور اچانک آنے والے بحرانوں کا ہے۔ صحیح۔ جب تیسرے گھر کا حاکم 8ویں میں چلا جائے تو اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اس پر ہمیشہ قائم نہیں رہتے، یا ان کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے، وہ اہم باتیں چھپاتے ہیں، یا ان کے بیانات کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو بظاہر نظر آتا ہے۔ اور ذرائع میں اس سے بھی زیادہ سنگین بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ اس تجزیے کا سب سے متنازع حصہ ہو سکتا ہے۔ تیسرے گھر کا تعلق جسمانی طور پر ہمارے گلے یعنی وائس باکس سے بھی ہے۔ چونکہ یہ گھر دونوں زائچوں میں بری طرح متاثرہ ہے اور 8ویں گھر یعنی موت اور بحران کے گھر میں ہے، اس لیے شیخ حسینہ کے لیے پھانسی کے خطرے کا ذکر کیا گیا ہے، جس کا تعلق براہ راست گلے سے بنتا ہے۔
एक मिनट, यहाँ मैं ये बात समझना चाहूँगा। ये एक बहुत बड़ा दावा है। ज़राई ये कह रहे हैं कि तीसरे घर का ताल्लुक गले से है और इसी बुनियाद पर फांसी जैसे संगीन खतरे की पेशिनगोई की जा रही है। जी। क्या ज़राए इसकी कोई मज़ीद वजाहत करते हैं कि एक अलामती नुजूमियाती ताल्लुक को इतने हकीकी और जिस्मानी खतरे से कैसे जोड़ा जा सकता है? ये बहुत से सुनने वालों के लिए एक नाकाबिले यकीन बात होगी। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। ये वाकई एक इंतहाई संगीन दावा है। इस तज्जिए में इसकी वजाहत नुजूम के इस उसूल से की गई है कि जब कोई सियारा या घर बहुत ज़्यादा मनफी असरात की जद में हो तो उसकी अलामती खुसूसियात हकीकी और जिस्मानी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। यहाँ ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि हम सिर्फ इस तज्जिए में पेश करदा दावे को बयान कर रही हैं, इसे हकीकत के तौर पर पेश नहीं करें। लेकिन इसी सयारवी पोजीशन की बुनियाद पर इमरान खान को भी खबरदार किया गया है। उनके लिए क्या कहा गया है? उनके लिए कहा गया है कि उनके अपने बयानात ही उनके लिए किसी शदीद खतरे का बायस बन सकते हैं, यानी उनका बोला हुआ ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है जो उन्हें किसी गहरी और नाकाबिले वापसी मुश्किल में डाल दे। ये तो वाकई एक बहुत संजीदा पेशन गोई है। तो इन तमाम बातों की रोशनी में इमरान खान के मुस्तकबिल करीब, खास तौर पर आने वाले दिसंबर के महीने के बारे में इस तज्जिए में क्या कहा गया है? इस जरिए के मुताबिक दिसंबर का महीना इमरान खान के लिए बहुत नाजुक यानी क्रिटिकल होगा। क्रिटिकल किस लिहाज से? उन्हें सख्ती से ये मशवरा दिया गया है कि वो इस महीने में कोई भी नया बयान देने से मुकम्मल गुरेज करें, क्योंकि उनके सितारे ऐसी पोजीशन में होंगे जहां उनका एक भी जुमला उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का एक नया तूफान खड़ा कर सकता है। सेहत के मसाइल, नए इल्जामात अच्छा, और कानूनी मुश्किलात में अचानक इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और क्या ये मुश्किलात सिर्फ उनकी ज़ात तक महदूद हैं? नहीं, तज्जिए में कहा गया है कि ये महीना उनके खानदान के लिए भी भारी हो सकता है, खास तौर पर उनकी बहनों के लिए, क्योंकि जायचे में चांद और ज़ुहरा की पोजीशनें जो ख़वातीन रिश्तेदारों की नुमाइंदगी करती हैं वो भी मुतासरा हैं। सही। जब छठे और आठवें घर फ़ाल हों तो नए कानूनी चार्जेस, गिरफ्तारियों और सेहत के मसाइल जैसी बातें सामने आती हैं। इसलिए दिसंबर को हर लिहाज से इंतहाई मुहतात रहने का महीना करार दिया गया है। और इस तहरीक का क्या बनेगा जिसका ऐलान किया गया है? क्या उसकी कामयाबी का कोई इम्कान है? इस तज्जिए में बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये तहरीक कामयाब होती नजर नहीं आती। अच्छा। जैसा कि हमने पहले बात की, तीसरा घर गुफ्तगू के साथ साथ छोटी मोटी नक्लो हरकत और तहरीकों से भी मुताल्लिक है। चूंकि ये घर कमज़ोर है और आठवें घर यानी रुकावटों के घर में है, इसलिए खदशा जाहिर किया गया है कि ये तहरीक उल्टा असर डाल सकती है। उल्टा असर मतलब इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर कारकुनों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं और ख़ुद इमरान खान के खिलाफ मज़ीद संगीन नौयत की कानूनी कार्रवाइयां भी शुरू हो सकती हैं। तो इस तज्जिए के मुताबिक इस तहरीक को शुरू करने का मशवरा बिल्कुल नहीं दिया गया। तो आज हमने इस एक नुजूमियाती तज्जिए की रोशनी में देखा कि किस तरह दो बड़े सियासी रहनुमाओं की जिंदगियां, उनकी शोहरत, उनकी मुश्किलात और मुस्तकबिल की राहें एक जैसी दिखाई देती हैं। ये मुमासिलतें, चाहे इत्तेफाक हों या सितारों का खेल, वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। बिलाशुबा ये नुक्ता नज़र इल्मे नुजूम को एक ऐसे निज़ाम के तौर पर पेश करता है जहां सैयारों की चालों और पोजीशनों को ज़िंदगी के बड़े नमूनों यानी पैटर्न्स से जोड़ा जाता है, चाहे वो अवामी मकबूलियत का नाकाबिले यकीन उरूज हो, रिश्तों में नाकामी हो या फिर कैदोबंद जैसे संगीन हालात हों। जी, ये हमें वाक़यात को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने की दावत देता है। बिल्कुल। ये तज्जिया तकदीर और सितारों की बात करता है, लेकिन इससे एक वसीतर सवाल ये पैदा होता है कि सियासत की इस गैर यकीनी दुनिया में किसी रहनुमा की ज़िंदगी के बड़े वाक़यात किस हद तक पहले से तयशुदा नमूनों का नतीजा होते हैं, चाहे उन नमूनों को हम नुजूमियाती कहें, तारीख़ी कहें या फिर नफ्सियाती। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए।